جو انفلیشن والا معاملہ ہے اس کے اندر ایک انسان کے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں. لائک ہمارا ایک مینٹیلٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آئی نیڈ ٹو گیٹ اے جاب, ٹھیک ہے. اینڈ سو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ جاب کے پیچھے جب جاب نہیں ملتی یا جاب سے آپ کی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی تو پھر ہمارے نا کائنڈ آف آپشنز لمٹ ہو جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں. سو الاٹ آف پیپل ڈونٹ گو انٹو دیٹ انٹرپرینوریل سائڈ, یا ان کو لگتا ہے یہ بہت بڑا رسک ہے. اور frankly speaking ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے it is designed to make you an employee, not make you an entrepreneur. frankly speaking it's designed to make you, even آپ بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ آپ MBA کر لیں تو MBA ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, لیکن وہ بزنس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ کسی کے ہاں نوکری کرنے کے موڈ میں ہے. ابھی آپ کیا بات کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کا جو مین کورس ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے, اور جو بندہ ہمیں پڑھا رہا تھا اس بندے نے کبھی زندگی میں کمپنی کا بزنس نہیں کیا تھا. he was a 9 to 5 employee at a telecom company. صحیح ہے. سو آپ کو ڈرپوک بنا دیتے ہیں, آپ نا وہ رسک اس حساب سے رسک نہیں لیتے. You don't become the risk taker, اور جو رسک نہیں لے سکتا وہ بزنس واقعی نہیں کر سکتا. صحیح, تگڑا ہونا پڑتا. تو اچھا یہ بتائیں کہ اب ہمارے پاس کوئی اگر بندہ ہے جو کہ فار ایگزامپل بڑے ایک فائنینشیل کرانچ سے گزرا ہے, ابو سعد بھائی آپ بھی بتائیں, ماشاء اللہ آپ بھی انٹرپرینور ہیں, how small of an investment do you need to start something اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار حالات ایسے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. اور یہ دیکھو, and knowing the fact کہ رزق آپ کو اللہ نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں ہے, اللہ دے گا انشاءاللہ, آپ ہمت تو کریں نا, آپ سٹارٹ تو کریں, اللہ تعالیٰ ول میک اے وے فار یو, رائٹ. سو ایک بندہ کیا کچھ آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہم کہیں پہ انویسٹ کر دیں, کوئی بزنس سٹارٹ کر دیں, کیا کریں کہ تاکہ ہم اپنے پیسے کو ذرا تھوڑا سا بہتر طریقے سے گرو کر سکیں اپنی کمپنی کے علاوہ کوئی اور بتائیے گا. نہیں ایکچولی زیادہ بھی اس میں ہوتا کیا کہ ہر بندے کی نا اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, اور کیا وہ کر سکتا ہے اور کیا وہ نہیں کر سکتا. دا پرسن شوڈ نو ہز اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. اور فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جانتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یعنی آئی ٹی ہاؤ تھنگز موو آن ان آئی ٹی. تو آج کل ہماری بہت ساری جو یوتھ ہے وہ آئی ٹی پہ کسی نہ کسی اسپیکٹ میں وہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ فری لانسنگ کر لیں یا جتنے ان کے پاس فار ایگزامپل فنڈز ہیں اس حساب سے وہ اپنی آئی ٹی کمپنی بناتے ہیں, اور تھنگز اینڈ سو فورتھ. اگر وہ ہے تو اس میں وہ جو بندہ ایکسل کرے. اس کے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل اگر بندے کی وہی بات آتی ہے, اگر جو بھی اس کی ایکسپرٹیز ہے نا اس پہ دیکھ کے کہ کیا رسک فیکٹرز ہیں, اور لیٹ سے کہ میں ایک پرٹیکولر ایک اماؤنٹ تک مجھے اگر نقصان ہوتا ہے کہاں تک میں برداشت کر سکتا ہوں, تو وہاں تک اپنا جو ہے نا وہ دیکھ کے رسک کیلکولیٹ کر کے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھے. اور میں نے تو آج تک آپ یقین کریں کہ الحمدللہ جب بھی میں نے بزنس سٹارٹ کیا اور میں نے شفٹ کیا بزنسز پہ نا, اور یقین کیجیے گا منیمم ریسورسز تھے, لیکن بات وہی آتی ہے کہ یعنی محنت فل لگا کے کیا, دبا کے کیا محنت, تو الحمدللہ بائی دا پیسج آف ٹائم میں نے یہ فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت جو ہے اس کام میں ڈالی ہے. تو الحمدللہ یعنی ہمارا کام ہے حرکت کرنا, باقی برکت جو اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے. تو ایک پوائنٹ جو مسنگ ہے نا ہماری سوسائٹی میں سمجھتا ہوں وہ اپنے اسکل کی ڈسکوری ہے. جی, ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اسکل ہے کیا, کیونکہ ہمیں ماں باپ جو ہیں وہ چینل کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسکوپ ان دا فیلڈ کہ جی فلاں چیز کا اسکوپ ہے, آپ نے بس یہی پڑھنا ہے, اس کے علاوہ نہیں پڑھنا. بٹ وین یو گرو اپ اینڈ یو فائنڈ آؤٹ کہ یار میرا تو اسکل یہ تھا, ٹھیک ہے, میرا شوق بھی ہے اور اسکل بھی ہے. اگر ہر بچے کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اسکل ڈسکوری پہ فوکس کیا جائے اور پھر اسی میں انویسٹ کیا جائے تو اسکوپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کریٹ کر دیتا ہے. اور ابھی بھی کراچی میں آپ دیکھو نا ذرا کلچر, because they are the most street smart people in Pakistan, you have to admit this, and by the time they are in their late teens, میں نے تو بڑے لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہے یار, ماشاءاللہ ان کی اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے, انہوں نے 2-3 دن بزنس اسٹیبلش کی ہوتے ہیں. 21 بھائی ہمارے یہاں پہ 24-25 سال کا بچہ ہوتا ہے, وہ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں تو ابا سے. میں اپنی بات کروں نا, فار ایگزامپل مجھے ابھی بھی یاد ہے فیملی بزنس تھا فادر کا, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چڈی زمانہ تھا, یعنی آئی تھنک ہارڈلی 10-12 سال کے ہوں گے, ایسے ہی آفس چلے جایا کرتے تھے. ابا جی کہتے تھے چلو آفس آ جاؤ, اور یہ ہے کہ ہیوی اکوپمنٹ مشینری وغیرہ کا کام تھا. تو جو ہمارے آپریٹر تھے نا, فوک لفٹ آپریٹر, شوق تھا گاڑیوں کا, خود ہی چلانے لگ گئے, یہاں سے مشینری اٹھا کے یہاں پہ رکھ دی, کام وام کیا. یعنی دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. آہستہ آہستہ پھر سیلس کی سیٹ میں بیٹھے, سیلس کی سیٹ کے بیٹھنے کے بعد پھر ابا جی کی یعنی یہ وقت آ گئے تھے رائٹ ہینڈ ہو گئے تھے. ابا جی گھر میں رہتے تھے اور دین وہ سارا برڈن جو ہے وہ اپنے. یار یہ دس از
unmatchable. یہ آپ کو 4 سال کی یا 2 سال کا ٹاپ MBA کبھی بھی نہیں سکھا سکتا. اس یہی وجہ ہے, ایکسپیرینس تجربہ کا کوئی نہیں بدل نہیں. برو یقین نہیں کریں گے, یہی وجہ ہے کہ صبح کام کرتا تھا, شام کو ماسٹرز کی یونیورسٹی, اور میں نے پڑھا نہیں, اور الحمدللہ میرا جو GPA تھا نا 3.5 پلس میں, وہی آپ نے ایکسپیرینس لیا سارے جا کے, سارے ادھر آ گئے. میں نے یہ تو جو یہ تھیوری کر رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگ پریکٹیکل کر رہے ہیں. ایسے دیکھیں یہ لائک اگر آپ پرانے وقتوں کی ایگزامپل لیں تو اگر ہم فار ایگزامپل تاج محل کو دیکھیں, ٹھیک ہے, تاج محل از این آرکیٹیکچرل مارول, رائٹ, اور اتنا وہ سالڈ اسٹرکچر ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اٹ از شاک پروف اینڈ ارتھ کویک پروف, اینڈ وہ ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ اتنی اس کی بیسمنٹ میں اتنا اس کے اندر پلے رکھا ہے کہ جتنے مرضی زلزلے ہیں وہ اپنی جگہ پہ اسٹیبل رہے گا. اور یہ کتنا پرانا اسٹرکچر ہے. اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے تاج محل کو بنایا ہے, جو اس کے آرکیٹیکٹس ہیں, وہ کس یونیورسٹی سے پڑھے, کہاں سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی؟ وہ کوئی تعلیم حاصل, وہ تعلیم یونیورسٹی آف لائف سے پڑھے ہیں, یونیورسٹی آف لائف. اور دوسرا دے بیسکلی اسٹڈیڈ انڈر این استاد. تو پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ماں باپ کو اپنے بچے میں کوئی شوق نظر آ رہا ہے نا کہ بھائی وہ اس کو بلاگس بنانے کا شوق ہے, یہ چیزیں کرتا رہتا ہے, تو کہتے تھے یار اس کا دماغ نا نیچرلی, جو بھی علی بھائی بھی بات کرتے ہیں, اس کا نیچرلی دماغ جو ہے نا وہ کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو پھر کسی اچھے استاد کے ساتھ نا جوڑ دیتے تھے, وہی فری میں جاؤ, جا کے اس سے فن سیکھو. اور وہ اسی لیے یہ ٹرم استاد والی ٹرم آئی ہے کہ استاد. ابھی یہاں پہ ہمارے استاد اب ایک تو کار میکینک رہ گیا ہے, اور ایک ٹیلر ماسٹر رہ گیا, جس کو ٹیلر ماسٹر کہتے ہیں. ٹیلر ماسٹر صاحب استاد جی, اور ایک استاد جی وہ ہوتا ہے جو نا مطلب کار میکینک ہے, اس کے نیچے چھوٹے کام کرتے ہیں. تو وہ جو استاد ہوتا تھا وہ بیسکلی ان کو نا ساری یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس اینڈ سب کچھ سکھاتا تھا, اور پھر اس کے نیچے یہ آرکیٹیکٹس تیار ہوتے تھے, اور اتنی بڑے بڑے مارولس بنائے جو آج تک کھڑے ہوئے. ہمارے تو یہاں کوئی عام بلڈنگ بنتی ہے تو جو ہے نا 25-30 سال بعد اس کے اوپر پورا وہ کلیپس ہونے والی حالت ہوئی ہوتی ہے, لیکن دیٹس ہاؤ دے ڈیڈ اٹ. سو دیٹس ون تھنگ. نمبر 2, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ نے کسی شوق کو پرسو کرنا ہے, یو ہیو ٹو اسپینڈ سم ٹائم لرننگ, اینڈ دیٹ لرننگ از پارٹ آف یور ایجوکیشن, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی فری. یعنی آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ آتے ہی جو ہے نا مجھے پیسے ملیں اور میں اتنے پیسے لے کے جاؤں گھر میں. اگر آپ نے کچھ چیز سیکھنی ہے, وہ استاد آپ کو ٹائم دے رہا ہے, یو شوڈ بی پیئنگ ہم, کہ آپ اسے سیکھ رہے ہو یار, وہ اپنے پورے لائف کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہے. تو پیسے تو ٹیکنیکلی آپ کو اس کو دینے چاہیے, وہ تو فری میں پڑھا رہا ہے آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں مجھے انٹرنشپ کے پیسے, تو اگر آپ کسی ٹاپ کمپنی, اگر آپ کا شوق ہے, یو نو آپ کا کسی کا بھی شوق ہے, آپ کسی ٹاپ کمپنی کے ساتھ کہتے ہو جی میں آپ کے ساتھ فری میں انٹرنشپ کرنے کے لیے آئی ڈو اٹ فار اے ایئر آلسو, نو پرابلم, just because I want to learn how you guys operate, how you guys work, because that knowledge will be priceless. تو اس طرح اگر آپ لے کے چلیں تو کوئی فیوچر ہے, ورنہ یہ جو نارمل ہمارا رن آف دا مل اسکولنگ سسٹم چل رہا ہے, اس سے تو کوئی امید نہیں ہے. ٹیکنیکل آدمی نا کبھی بھوکا نہیں مرتا, یعنی اس کو جو بھی اس کی اسپیشلٹی ہے نا, تو اس کو کہیں نہ کہیں یعنی اس کو کام پروجیکٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی جو بھی آپ کا جو شوق ہے نا, اس ایریا میں اسپیشلٹی تک آپ اس درجے پہ جائیں. میں کہتا ہوں گاڑیوں کی بات کر لیں, مثال کی بات ہے, آپ یقین کریں فار ایگزامپل اف آئی ٹاک اباؤٹ BMs, اگر ان کی جرمن کارس کی بات کی جائے نا, ان کا جو الیکٹرانک سسٹم ہے نا, ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. بیک ان میڈل ایسٹ واٹ ہیپنس, یہ جو آپ کے پیلسٹینینز اور جارڈینینز ہیں نا, ان کے ہی گراجز ہیں, اور وہ منہ مانگے پیسے لیتے ہیں, حالانکہ انہوں نے صرف ایک فیوز اتار کے دوسرا لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب بات وہی آتی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز لیں, اور انشاءاللہ پھر آپ. اور یہ جو انٹرپرینورشپ کے اندر خاص طور پہ آپ کو کچھ تھوڑی سی گیپس بھی ڈھونڈنے ہوتے ہیں, جس طرح یہ والا گیپ آپ نے بتایا نا کہ یار میں نے کہ ہر کوئی اٹھ کے کہتا ہے میں ریسٹورینٹ بنا دیتا ہوں, میں یعنی کہ تھوڑا گیپ وہ دیکھو کہ کیا مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. اس کے پیچھے مینٹلٹی شارٹ کٹ مینٹلٹی ہے, ہماری مینٹلٹی ہے کہ ہاؤ ٹو ارن مور, اور وہ بھی تو راتوں رات جا کے 2 کروڑ پہ ریسٹورینٹ پہ لگا دو, اور 6 مہینے بعد ریسٹورینٹ